الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم آزاد داتا کے دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت جھلٹتی نہیں، علم و دولت جھلٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریخ میں مائتاب اندھیرے کمرے میں پنکھے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک ہے، بات ان پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو شرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور جاہل ہے، مسلمان اور آپ کو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اہل علم اور اہل جہل برابر ہو سکتے ہیں، یقیناً عقل مندی رسالت کرتی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، علم سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علمی سے کمال پاتا ہے۔ فوج، لاؤ لشکر اور مال و دولت اسے وہ جاتے نہیں، عزت نہیں دیتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر آپ دنیا علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ وما علیہ